والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام شریف صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ سرکار 91 حضرت میاں محمد شفقت ریاض صاحب، مولانا پیر محمد ساجد ہارونی صاحب، خلیفہ مزید دربار عالیہ موڑا شریف، خطیب اہل سنت مقرر شیر بیاں حضرت علامہ مولانا مفتی دانش رضا برکاتی صاحب، اس کے علاوہ جناب فضل الرحمان مجدی صاحب اور جملہ سادات کرام، علماء کرام، مشایخ اعظام اور دور و نزدیک سے عرس مقدس کی اس تقریب میں تشریف لانے والے جملہ سامعین و حاضرین، یاد رکھیں چونکہ ٹائم مختصر ہے، چند منٹوں میں نے اپنی حاضری مکمل کرنی ہے، تو آپ اللہ والوں کے در پہ کیوں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں، وہاں آپ منتیں مانگتے ہیں اور پھر ان سے مانگتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غیر اللہ اور چیز ہے اور یا اللہ اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا جو بندہ ہو مرد یا عورت، اب فرمایا کام کیا کرے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ کے در، اللہ والوں کے در پہ آنے کا مقصد کیا ہے کہ جو بے نمازی ہیں وہ نمازی بن جاتے ہیں، اور پھر اللہ والوں کے در پہ آنے والے جو چور ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے در پہ آنے کی وجہ سے جو چور ہیں وہ کتب بن جاتے ہیں، اور اللہ والوں کے در پہ آنے والے جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ والے جو ہیں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی شان کے مطابق ذکر کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق ان کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ ان کو مذکور بنا دیتا ہے، پھر جب اللہ ان کو مذکور بنا دیتا ہے تو پھر قیامت تک ان کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ آج آپ دربار عالیہ کہیں شریف پہ آئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ فیض لینے کے لیے آئے ہیں، کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ پوری رات الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ان کی راتیں سجدے میں اور قیام میں گزرتی ہیں، اور فرمائے عبادت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے سلطان باہو نے کہا راتی راتی انہوں دنیا وے تے بوت حیرانی تیری زیاں گئی جوانی، وہ نصیب انہاں دے میرا مرشد پاک
جنا ملیا پیر جیلانی اس لیے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تین چیزیں عطا فرما دیتا ہے. فرمایا قلبا شاکرا لسانا ذاکرا بدنا صابرا فی البلاء. اللہ ان کو دل شکر والا عطا فرما دیتا ہے. اللہ زبان ان کو ذکر والی عطا فرما دیتا ہے. جسم صبر والا عطا فرما دیتا ہے. اور رات پوے بے دردانو اور نیند پیاری آوے دد مدانو یاد سجن دی تے ستیاں یان جگاوے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مجمع میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک میرا عاشق ہے ایک میرا عاشق ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہو گئے. ہم نے اپنا تن من دن سب کچھ قربان کیا. یہ کون ایسا بندہ ہے جس کا نام میرے مصطفیٰ کی زبان پہ آ گیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ ایک میرا عاشق ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قمیض کھول کے یمن کی طرف منہ کر لیتے کہتے ایک میرا عاشق رہتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران ہو گئے کون ایسا بندہ ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اس کا نام اویس ہے. سبحان اللہ. اس کا نام اویس ہے. حضرت اویس کرنی حضرت اویس کرنی آپ ایک مرتبہ اپنی والدہ سے کہتے اے میری والدہ اب کروں کیا. میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں قمری والے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آ جاؤں. والدہ کہتی ہے میرے بیٹے یاد رکھو میں ادھر پوری ہونا بھی نہ ہوں مجھے چھوڑ کے کہاں جاؤ گے. اگر میں مجھے کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. کہتی ہے کہ اچھا میں اجازت دیتی ہوں ایک رات کے لیے آپ جا سکتے ہیں. جا کے قمری والے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کر کے اگر نہ ملے تو واپس آ جانا پیچھے جانا نہیں ہے. اور آپ روتے کیا ہیں کہتے کہ ہجر تیرا کہ پہاڑی مانگے میں خون نہ دے گیڑا جی کردہ تینوں میں اپنے کول بٹھا کے میں درد پران حضرت ویسے کرنی روتے ہوئے جاتے جہاں کے قمری والی آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے پاس پہنچے. حضرت عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کہاں ہیں؟ کہا وہ تو گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب رونا شروع کر دیا، کہتے ہیں کہ مجھے یہ جگہ بتا دو جہاں پہ وہ آرام فرماتے، وہاں پہ لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ در مرشد دا اے خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوبہ والا اچر دوار سبحان اللہ، کیا کہنے جی؟ حضرت ویسے کرتے روتے ہوئے واپس آ جاتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس آ گئے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بتاؤ یہاں پہ کوئی آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں محبوب عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دیوانہ سا بندہ آیا تھا، لمبے بال تھے، روتا ہوا آیا، روتا ہوا چلا گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آیا تھا اپنی نشانی چھوڑ کے چلا گیا ہے، اپنی نشانی چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، میرا ایک عاشق ہے، حضرت اویس کرنی ان کا نام ہے، آپ میں سے کسی کو ملے یا نہ ملے، اے عمر فاروق اور اے علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ دونوں کو ضرور ان کا دیدار ہوگا، اور آپ نے یہ میرا جبہ مبارک بھی دینا ہے اور پھر میری امت کے لیے دعا بھی کرانی ہے۔ پھر آخر ایسا ہوا، مختصر کرتا ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہے، تو جب ایک ندی کے کنارے میں دیکھا، وہاں پہ اب بیٹھے ہوئے ہیں، لمبے بال ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پاس گئے، اب نام پوچھا، کہتے ہیں کہ میرا نام اللہ کا بندہ ہے، کہ نہیں نام اصلی نام بتائیں، کہا میرا نام اویس ہے۔ جب یہ نام بتایا تو پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے آقا سے مل کے تو نہیں آئے؟ کہا ہاں مل کے آئے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا کی آنکھیں بند ہیں یا کھلی ہیں؟ اس وقت دیکھیں کہ ان کی آبرو پہ اس وقت جو بال ہیں کس طرح کے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خاموش ہو گئے، آپ کہنے لگے کہ آپ بھی تو عاشق ہیں، ادھر میں بھی تو عاشق ہوں، میں اس وقت بتا سکتا ہوں کہ میرے آقا کس حال میں ہیں، اس وقت وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو یاد رکھو، جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی ہوتی ہے، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہوتا ہے۔ آج میں اور آپ یہاں پہ اللہ والوں کے در پہ آئے ہیں، اور آج دیکھیں کوئی بندہ کسی علاقے کا کسی یوسی کا چیئرمین ہو جائے اور تو وہ بندہ ناز اور انداز کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان اولیاء کرام کے مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کوئی کسی یوسی کا چیئرمین ہو اس کا مقام بنتا ہے، لیکن ہمیں جو ملا تو ایک طرف تو نصیر ملت ہے، دوسری طرف تو ضیاء الامت ہے۔ ہمیں تو جب تفسیر لکھنے پہ آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ضیاء العلوم لکھ دیتے ہیں، اور جب سیرت لکھنے پہ آ جاتے ہیں تو ضیاء النبی لکھ دیتے ہیں۔ تو ان اولیاء کرام کے مزارات پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔